بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 26 مئی 2023 بروز جمعۃ المبارک 6 ذوالقعدہ بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی ہر ماہ بدلتی ہوئی صورتحال، بدلتے ہوئے قانون اور بدلتی ہوئی خبروں پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیے۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ آن لائن ادویات اور میک اپ کی خریداری کے لیے نئے قوانین۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے ذاتی استعمال کی ادویات اور میک اپ کے سامان کی درآمد پر پابندی لگانے کا عندیہ دیا ہے۔ ای مارکیٹنگ کے ذریعے ادویات، میک اپ اور جانوروں کے لیے ادویات درآمد کرنے سے پہلے ایس ایف ڈی اے سے این او سی حاصل کرنا ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق ادویات اور میک اپ سامان کی درآمد پر متعدد پابندیاں عائد کی جائیں گی، اور جس کے لیے ڈاکٹری نسخہ لازمی ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے لیے ادویات خریدی جا سکیں گی۔ خریدی گئی ادویات یا میک اپ کا سامان دوبارہ خریدنے کے لیے دی جانے والی نئی درخواست 3 ماہ سے پہلے جمع نہیں کرائی جا سکے گی۔ جانوروں کے لیے مجوزہ ادویات بھی ایک بار کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 مہینے یا 15 کلو گرام وزن کے 15 پیکٹ ہی ڈیمانڈ کیے جا سکتے ہیں۔ ایس ایف ڈی اے جو ہے اس نے مجوزہ نئی پابندیوں کے حوالے سے رائے عامہ سے تجاویز طلب کی ہیں، جس کا مسودہ نیشنل کمپٹیشن سینٹر کے پورٹل پر ڈال دیا گیا ہے۔ سعودی خلاباز جو ہے وہ خلا میں پہلی بار جو سالگرہ ہے اس کی تقریب، سعودی خلابازوں کی بھی شرکت۔ سعودی خلاباز علی الکرنی اور ریانہ برناوی نے دیگر خلابازوں کے جو ہے ہمراہ اپنے اماراتی ساتھی سلطان النہدی کی سالگرہ کی تقریب اسپیس اسٹیشن پر منعقد کی۔ سبق نیوز کے مطابق اماراتی خلاباز النہدی نے سالگرہ کے حوالے سے منائی جانے والی تقریب کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے کہا، خلا میں پہلی بار سالگرہ کی تقریب۔ النہدی کا مزید کہنا تھا، اس موقع پر اپنے خوشگوار احساسات کی ترجمانی کرنے سے قاصر ہوں۔ خلا میں میرے ساتھ ہی میرے دوسرے اہل خانہ کی طرح ہیں، جن میں ایک امریکہ اور دوسرا روس سے آیا۔ مجھے ریانہ اور علی کی جانب سے عربی میں سالگرہ کی مبارکباد وصول کرتے ہوئے خلا میں غیر معمولی اپنائیت کا احساس ہوا۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی تفتیشی مہم، 6 دکانیں سیل۔ ایس ایف ڈی اے کی ٹیموں نے ماہ اپریل کے دوران سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں 4381 چھاپے مارے۔ دوران تفتیش 47 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ سبق نیوز کے مطابق فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اتھارٹی کی ٹیموں نے پچھلے ایک ماہ کے دوران 3034 دورے اشیاء خوردنوش فروخت کرنے والی دکانوں کے کیے، جبکہ چارہ اور کیڑے مار ادویات وغیرہ فروخت کرنے والی دکانوں کے 151 دورے کیے گئے۔ ادویات اور طبی آلات فروخت کرنے والی 1184 دکانوں میں تفتیش کی گئی اور 500 گوداموں کے دورے کیے گئے، جہاں غیر قانونی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر جدہ نے ایئرپورٹ انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلوی نے شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کیا۔ وہاں مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق کمشنر جدہ کا استقبال ایئرپورٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایمن بن عبدالعزیز نے کیا۔ ان کے ہمراہ ایئرپورٹ کے دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ کمشنر جدہ کو ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 1 ہے اس کا دورہ کرایا گیا، جہاں مسافروں اور عمرہ زائرین کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا بھی دورہ کرایا گیا، جہاں ان کا استقبال شاہ عبداللہ ایئر بیس کے کمانڈر عبداللہ الزہرانی نے کیا۔ کمشنر جدہ کو ٹرمینل کے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں استعمال کی جانے والی جدید ترین ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹیکسی سروس کے لیے پرمٹ جاری کرنا شروع کر دیے۔ سعودی گزٹ کے رپورٹ کے مطابق جو ہے ڈرائیوروں کے کارڈ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں، جو ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی ٹی جی اے نے، جن میں نقل جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے عوامی ٹیکسیاں، کیب بروکرز اور گائیڈڈ گاڑیوں کے ڈرائیور شامل ہیں۔ اتھارٹی نے پبلک ٹیکسیز، ٹیکسی کیب بروکرز اور گائیڈڈ گاڑیوں کے شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیوں اور اداروں سے بھی نقل پلیٹ فارم پر لاگ ان ہونے اور کارڈ جاری کرنے کے لیے ضروری تقاضوں کو پورا کرنے کا کہا ہے۔ سعودی چیمبرز کی فیڈریشن کو ایک سرکولر میں ٹی جی اے نے کہا کہ پبلک ٹیکسیوں اور ٹیکسی کیب بروکرز اور گائیڈڈ گاڑیوں کی سرگرمیوں کے لیے ریگولیشن وزیر ٹرانسپورٹ لاجسٹک نمبر جو ہے وہ اس کے فیصلے کے تحت جو 27/1/1441 ہجری ہے اس کے فیصلے کے تحت جاری کیا گیا ہے، اور اس کی جو ترامیم ہے اس میں 4 شرائط طے کی گئی ہیں، جس میں ڈرائیور جو ہیں ان کو کارڈ جاری کرنے کے قابل ہونے کے عمل میں بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب نے مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں داخلے کے لیے قوانین میں نرمی کی تصدیق کر دی۔ گلف نیوز کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ حفاظتی ٹیکے نہ لگوانے والے مسلمانوں کو چند شرائط کے ساتھ
مکہ مکرمہ کی عظیم الشان مسجد الحرم اور مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کی اجازت ہے۔ حفاظتی ٹیکے نہ لگوانے والوں کو دونوں مساجد میں نماز ادا کرنے اور عمرہ کے لیے نسک اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ انہیں کورونا نہ ہوا ہو، نہ ہی وہ کورونا میں مبتلا دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ خیال رہے کہ اکتوبر 2020 میں سعودی عرب نے عالمی وبائی مرض کی وجہ سے تقریباً 7 ماہ کی معطلی کے بعد آہستہ آہستہ عمرہ دوبارہ شروع کیا۔ اگست 2021 میں عمرہ کرنے کے خواہش مند بیرون ملک مقیم پاکستانی، انڈین، جتنے بھی غیر ملکی ہیں، تمام مسلمان جتنے بھی پوری دنیا میں ہیں، ان کی صحت کے لیے کچھ شرائط کے تحت ان کو سعودی عرب آنے کی اجازت دی اور آہستہ آہستہ تمام پابندیوں کو ختم کر دیا گیا۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے 31 مئی کو WHO کی طرف سے شروع کیے جانے والے ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے کے ساتھ مل کر بارڈیل جو کمپنی ہے اس کے قیام کا اعلان کر دیا۔ کمپنی کا مقصد تمباکو سے پاک اور کم نقصان دہ متبادل فراہم کر کے تمباکو نوشی کے پھیلاؤ کو کم کرنا ہے اور اس کے علاوہ تمباکو نوشی کرنے والوں کو صحت مند زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ 16 جون سے فلائی ناس نے ریاض اور جدہ سے مصر کے فینکس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے ہفتہ وار ڈائریکٹ پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ فلائی ناز سعودی ایئر لائن اور مشرق وسطیٰ کی معروف کم قیمت والی ایئر لائن ہے سعودی عرب کی، اس نے قاہرہ کے فینکس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے ڈائریکٹ فلائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 16 جون 2023 سے بین الاقوامی ڈائریکٹ فلائٹس ہیں وہ چلانے والی پہلی سعودی ایئر لائن بن گئی ہے۔ فلائی ناز 16 جون سے جدہ سے قاہرہ کے فینکس انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک 3 براہ راست ہفتہ وار پروازوں کے ساتھ اور ریاض سے 1 جولائی سے 3 ڈائریکٹ فلائٹس کے ساتھ اپنی فلائٹ چلانا شروع کر دے گی، جس سے فینکس ایئرپورٹ فلائی ناز کی 5ویں منزل بن جائے گا۔ سٹی واک جدہ 2023 ایونٹس کیلنڈر میں اسکول کی چھٹیوں کے آغاز کے ساتھ ہی اپنی خصوصی پیشکش وہ جاری رکھی ہیں اور مہمانوں اور ٹورسٹ کو مہم جوئی والوں کو اور فیملیز کو وہ زبردست انوائرمنٹ فراہم کیا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ جتنے بھی مقامات ہیں ان پر خاندانوں اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مختلف شوز اور گیم سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ سٹی واک ایریا میں بہت ساری پیشکشیں اور ایونٹس وہ پیش کیے جا رہے ہیں جو زائرین کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تفریحی تقریبات دیکھنے، مہم جوئی کا تجربہ کرنے، دلچسپ شوز سے انٹرٹین ہونے اور مختلف گیمز کے علاوہ دکانوں اور ریسٹورنٹ کے علاوہ کیفیز اور بہت کچھ فنکار، تھیٹر، گیت، پرفارمنس، تمام چیزیں وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سمیت 80 سے زیادہ لوگوں کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی، ان کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے حکومت کے اس اقدام کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے مختلف عہدیداران اور سابق ارکان اسمبلی اسد عمر، ملکہ بخاری، قاسم سوری، اسد کیسر، مراد سعید حماد، اظہر، یاسمین راشد اور اسلم اقبال کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL میں شامل کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے اس پابندی کی زد میں آنے والے تمام ارکان کی لسٹ پاکستان کے تمام ایگزٹ پوائنٹس اور ایئرپورٹس پر بھیج دی گئی ہے۔ تمام طلباء کو تعلیمی سال کی آخری طویل ہفتہ وار چھٹی۔ سعودی عرب کی وزارت تعلیم نے کہا سعودی اسکولوں کو طلباء کو رواں ہفتے تعلیمی سال کی آخری طویل چھٹی دے دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تمام طلباء کو جمعہ، ہفتہ اتوار اور پیر کے دن چھٹی ہوگی۔ وزارت تعلیم نے کہا رواں تعلیمی سال 4 ذی الحجہ کو ختم ہو جائے گا۔ رواں تعلیمی سال کے دوران 10 چھٹیاں دی گئی جو مجموعی طور پر 56 دن پر محیط تھا۔ طلباء نے رواں سال کے دوران 185 دن مسلسل تعلیم حاصل کی ہے، جبکہ ہر سیمسٹر میں 13 تعلیمی ہفتے تھے۔ سعودی عرب کی الرکنہ جھیل نے ریت کے ٹیلوں اور پانی کے تالابوں کے درمیان ہم آہنگی نے جھیل کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ حسین مناظر نے راہگیروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور بلندیوں سے دیکھے جانے پر جھیل لوگوں کو سحر زدہ کرنے لگی ہے۔ فوٹوگرافر عبداللہ البرغش نے القصیم علاقے کے جنوب میں الرز گورنری کے مغرب میں واقع علاقے اس کی خوبصورتی ہے اور جمالیات ہے اس کو ویڈیو میں محفوظ کر لیا۔ یہ ایک جمالیاتی ویڈیو ہے۔ فضائی فوٹوگرافری اور کامیابی سے جھیل کی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ بھارت سے دبئی کی پرواز کو پرندہ ٹکرانے کے باعث ٹیک آف سے روک دیا گیا۔ جمعرات کو مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ بھارت کے منگلورو ایئرپورٹ سے دبئی جانے والے طیارے کو ٹیک آف کرنے سے روک دیا گیا۔ طیارے سے پرندہ ٹکرانے کے واقعے کے بعد فلائٹس کو روک دیا گیا۔ ایئرپورٹ ترجمان کے مطابق انڈیگو کی پرواز ٹیکسی وے سے رن وے میں داخل ہونے پر ایک پرندے سے ٹکرا گئی۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو واقعے کی اطلاع دی اور مسافروں کو اتارنے کے لیے واپس ٹریک پر آ گیا۔ ترجمان نے کہا فلائٹ میں موجود 160 مسافروں کو اتار دیا گیا۔ انجینئرنگ کے مکمل معائنے کے لیے طیارے کو آن گراؤنڈ پلین ہے وہ قرار دیا گیا۔ مسافروں کو انڈیگو کی دوسری پرواز میں روانہ کر دیا گیا۔
پرندے کے حملے صرف شاذ و نادر صورتوں میں پرواز کی حفاظت کے لیے ایک اہم خطرہ ہیں۔ پرندوں کے ٹکرانے سے ہونے والے زیادہ تر حادثات اس وقت پیش آتے ہیں جب پرندہ یا تو جیٹ کے انجن میں کھینچ لیا جاتا ہے جب پرندہ ونڈ سکرین پر آ جاتا ہے۔ معروف ایویشن نیوز ویب سائٹ سمپل فلائنگ کے مطابق ان حادثے سے دنیا بھر میں کمرشل ایئر لائن کو سالانہ $1.2 بلین کا اور صرف امریکہ میں $400 ملین تک کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔